أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان ما شاء اللہ. سبحان اللہ. پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر انتظام پروگرام بسلسلہ یوم پیدائش بانی پاکستان حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ بعنوان میرا قائد میں اپنے سب معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہوا جس کی سعادت جناب پروفیسر عبدالغفور صاحب نے حاصل کی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قمر نظامی صاحب اگر موجود ہیں تو ہدیہ عقیدت پیش کریں آقا کی بارگاہ میں. قمر نظامی صاحب. جی السلام علیکم. پاکستان عوامی سوسائٹی کی جانب سے آج مجھے نعت خوانی کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ کے لیے ہدیہ کلام پیش کرتا ہوں. بہت ہی پیارا اور خوبصورت کلام ہے. تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. اور ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. اور آخری شعر ہے کہ حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر آپ نہ چاہیں تو آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے
جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ پاکستان عوامی سوسائٹی کا جنہوں نے مجھے یہ نعت پڑھنے کا شرف دیا، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی سوسائٹی کو، ان کے جتنے بھی ممبران کو ہے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں قاری عبد الغفور صاحب. میں قصیدہ بلد شریف کے 2-4 اشعار پڑھ لیتا ہوں. جی جی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے پروفیسر عبد الغفور صاحب، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا وسلم علیہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے.
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود، یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود، یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا رتبہ جدا ہے۔ دوستان محترم، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ایسی ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ 25 دسمبر 1876 کو پونجا جناح کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن اپنا نام اتنا روشن کرے گا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے جیتی جاگتی زندہ مثال بن جائے گا۔ لوگ غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس عظیم انسان کی مثالیں دیں گے۔ کون جانتا تھا کہ مظلوموں کو آزادی دلوانے والے اس عظیم لیڈر کو اپنا رہنما اور مشعل راہ سمجھیں گے۔ میں تمہیدی کلمات کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر فضل عثمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جناب پروفیسر فضل عثمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں بطور تمہید چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع عنایت ہوا ہے، جس کے لیے میر کارواں جناب سید جعفر سمدانی صاحب کا بےحد مشکور و ممنون ہوں۔ انہوں نے اپنی محبوبانہ شفقت سے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کو ایک لڑی میں پرو کر ایک عظیم الشان مقصد کی خاطر یکجان کیا ہے۔ اللہ کریم ان کی یہ سعی قبول و منظور فرمائے۔ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت ایک ایسا فورم بن چکا ہے جس میں بلا رنگ و نسل صرف جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستانیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف الخیال لوگ ان کی محفل میں آ کر اپنے حصے کی شمع فروزاں کرتے ہیں۔ آج یہی میری ذمہ داری لگی ہے کہ بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دن کے موقع پر اس عظیم الشان پروگرام کے لیے چند کلمات ادا کروں۔ بعد میں آنے والے عمائدین انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع سے انصاف کریں گے۔ بطور طالب علم جہاں تک میں نے اپنے قائد کو پایا، ہم بجا طور پر اس بات پر فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے قائد جیسا راست گفتار کوئی نہیں تھا، ان جیسا صاحب کردار کوئی نہیں تھا، ان جیسا عوام کا خیر خواہ کوئی نہیں تھا، ان جیسا عوام کا حقیقی ہمدرد کوئی نہیں تھا، ان جیسا دیانتدار کوئی نہیں تھا،
ان جیسا عوام کا غم گسار کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک پکار پر عوام کھینچے چلے آتے تھے، اور ان کے لیے کہا گیا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ان کو یہ پختہ یقین تھا کہ ان کا قائد ان کا سودا نہیں کرے گا، اپنی کرسی کے حصول اور مراعات کے لیے ان کا استحصال نہیں کرے گا۔ ان کی گفتگو اکثر انگریزی میں ہوتی، جو اس خطہ کے باسیوں کے لیے ابھی تک اجنبی زبان ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہر گفتگو ہر ایک سامع ہمتن گوش ہو کر سنتا۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں ان کی بات سمجھ آتی ہے جو اتنی غور سے ان کی بات سن رہے ہو؟ اس کا جواب بڑا ہی ایمان افروز تھا۔ اس نے کہا مجھے اگرچہ الفاظ کی سمجھ نہیں، لیکن پختہ یقین ہے کہ وہ میرے فائدے کی بات ہی کریں گے۔ موجودہ دور کے قائدین میں ان اوصاف کا ڈھونڈنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام بھی ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اپنی جسمانی صحت کی خرابی کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے وطن کی ترقی کے لیے بے انتہا کام کیا۔ ان کے پاس مہلت ہی بہت کم تھی، عمر نے وفا نہ کی، ورنہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی کام کر جاتے۔ وقتی طور پر ان کی شخصیت کے روب کی وجہ سے افسر شاہی جو کہ گوروں کی تربیت یافتہ تھی کہ کچھ عناصر دب گئے، لیکن جیسے ہی قائد کی وفات ہوئی وہ عناصر ابھر کر سامنے آئے اور پاکستان کو اپنی منزل کے نشان سے دور کر دیا۔ پاکستان جو دنیا میں اسلامی ممالک کی قیادت کا حقدار تھا، اسے ایک طفیلی ریاست بننے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے ایک بازو کو ہم سے جدا کر کے پہلے کمزور کیا گیا، پھر اپنی منمانیوں سے پاکستان کو مختلف لسانی اور مذہبی تعصبات میں تقسیم کر دیا۔ آج بھی ہو ابراہیم کا سا ذوق امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو قائد اعظم کے رہنما بنیادی اصولوں کی طرف بلانے کی ایک صحیح کی گئی ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسکالر اور اہل علم حضرات اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قوم کو قائد کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی۔ اللہ کریم ان کی یہ احسن کوشش کامیاب فرمائے۔ معاونین اور حاضرین کی کوشش قابل تکریم ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے سب کے حال پہ اپنا کرم فرمائے اور پاکستان کو تا دم آخر سلامت رکھے اور مسلم دنیا کا قائد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نغمہ کجا ومن کجا، ساغ سخن بہانہ ایس، سوئے قطار می کشم، ای ناکہ بے زمام را۔ اسی موقع کی مناسبت سے چند لائنیں جناب قائد اعظم کی بارگاہ میں نے لکھی ہیں تو پیش خدمت ہیں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ اے قائد اعظم تیرے افکار پہ صدقے، اے قائد اعظم تیرے افکار پہ صدقے، کردار پہ واری تیری گفتار پہ صدقے، کردار پہ واری تیری گفتار پہ صدقے۔ سر کفر پہ جو ہم نے کڑکتی ہوئی پائی، سر کفر پہ جو ہم نے کڑکتی ہوئی پائی، اس برق فشاں تیز تلوار کے صدقے۔ اور نامی تیری صحبت سے ہوئے بیسیوں گمنام، نامی تیری صحبت سے ہوئے بیسیوں گمنام، اس صحبت صالح کے انوار کے صدقے۔ آزادی کی تحریک کو دی مہمیز جنہوں نے، آزادی کی تحریک کو دی مہمیز جنہوں نے، اس خطہ محبوب کے اسفار کے صدقے۔ یہ ملک ہمارا ہے ایک تحفہ خداوندی، یہ ملک ہمارا ہے ایک تحفہ خداوندی، اس وطن کے ہر کوچہ و بازار کے صدقے۔ ہر آن ہمیں اس کی بقا کی بھی فکر ہے، ہر آن ہمیں اس کی بقا کی بھی فکر ہے، تا ابد رہے پرچم ضیابار کے صدقے۔ عثمان کی دعائیں ہیں اسی عرض کی خاطر، عثمان کی دعائیں ہیں اسی عرض کی خاطر، اس باغ محبت کے ہر یار کے صدقے۔ اے قائد اعظم تیرے افکار پہ صدقے، کردار پہ واری تیری گفتار کے صدقے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب پروفیسر فیضل عثمان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآل محمد۔ أشكر الحقيقة
الجالية الباكستانية الأشقاء الذين شرفوني بإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى المحرر البطل الباكستاني السيد محمد علي جناح. هذا الذي ناضل الحقيقة من أجل تحرير باكستان، ومن أجل الحقيقة لقيام هذه الدولة بعد تقسيم الهند سنة 1947. كان محمد علي جناح رجل يجمع ما بين المحاماة أي القانون والسياسة، ويعتبر بحق مؤسس دولة باكستان، حيث تزعم جناح عصبة مسلمي عموم الهند وناضل حتى يكون بعدها أول حاكم عام لباكستان من استقلاله حتى وفاته، ويعتبر هو القائد الأعظم وأبو الأمة، حتى تم اتخاذ تاريخ ميلاده عيدا وطنيا لجمهورية باكستان. في هذا المجال نتذكر الحقيقة جهوده لدعوته الإنسانية للوحدة بين الهندوس والمسلمين. صحيح أنهما يختلفان في العقيدة ولكن يتحدان في الوطن. هذا النضال من أجل هذه الوحدة ساعد على تشكيل حلف لكناو، ونعتقد الحقيقة مثل هؤلاء الزعماء يحق للأمة أن تحتفل بهم لتذكر بأن الحياة عقيدة وجهاد. إنسان عندما يعتقد بالوحدة لله سبحانه وتعالى، وبأن عقيدته تدعو إلى الإنسانية، كما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بما معناه الناس اثنان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولذلك مثل هذه المناسبات الوطنية جديرة بأن تكون مدرسة للأجيال ومدرسة للشعوب، حتى تأخذ مثل هؤلاء القادة نبراسا لها في نضالهم ضد الجهل وضد الطائفية وضد التقسيم، ومن أجل السلام الإنساني. في ختام هذه الكلمة أحيي الشعب الباكستاني ونهنيه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، ونتمنى لهم مزيدا من الازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو، تاریخ شاہد ہے کہ کسی قوم کے کارہائے نمایاں کے پس منظر میں جہاں افراد کے ذاتی و صاف افکار کی پاکیزگی، عزم و ہمت کا تسلسل اور نصب العین کے حصول کے لیے سچی لگن کا کار فرما ہونا ضروری ہے، وہاں ایک ایسے رہبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو بلکہ اپنے قافلے میں شامل تمام افراد کی قوت کو یکجا کرنے، اس سے کام لینے اور اسے درست سمت میں رواں دواں رکھ کر منزل مقصود سے ہمکنار کرنے کا جوہر بھی رکھتا ہو۔ بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک ایسے رہنما تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جوہر عطا کر رکھے تھے جن سے کام لے کر انہوں نے بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کی جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے ثابت قدمی اور اولو العزمی کے ساتھ قیادت کی۔
علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کی غلامی کی زنجیروں کو پاش پاش کرنے کے لیے جہاں مسلمانوں کے حقوق کی محافظ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کا تاج قائد اعظم محمد علی جناح کے ماتھے پر سجانے کا عندیہ دیا، وہاں ان کے کردار کی خصوصیات کی نشاندہی بھی کی۔ 1936 میں ایک روز علامہ اقبال کے ہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی دیانت، امانت اور قابلیت کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا، مسٹر جناح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج ہندوستان میں کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا وہ خوبی کیا ہے؟ آپ نے انگریزی میں جواب دیا، He is incorruptible and unpurchasable، نہ تو وہ بدعنوان ہیں اور نہ انہیں خریدا جا سکتا ہے۔ میں ہمارے دوست محمد فیصل آزاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد فیصل آزاد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان عوامی سوسائٹی کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح کے 144ویں یوم ولادت کے سلسلے میں آج کا یہ سیمینار میرے لیے بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ استاد من جناب سید جعفر سمدھانی صاحب کی وساطت سے عظیم اسکالرز اور عظیم علمی اور ادبی شخصیات کے سامنے گفتگو کا موقع ملا۔ آج میری گفتگو کا عنوان اقبال کا قائد ہے، گو کہ اساتذہ کرام اور اہل علم شخصیات کی موجودگی میں میری گفتگو سورج کے سامنے چراغ رکھنے کے مانند ہے۔ سامعین گرامی، انگریز دور میں ہندوستان کے مسلمان بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی حالت پر ترس کھا کر اللہ رب العزت نے دو عظیم ارواح کو اس دار فانی کی طرف بھیجا، ایک عظیم روح، ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ ہیں جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور دوسری 25 دسمبر 1876 کو شہر کراچی میں پیدا ہوئے، جن کا نام محمد علی جناح ہے۔ دونوں کی تعلیم و تربیت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، جس کی بنیاد دین اسلام اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد علی جناح سندھ مدرسۃ الاسلام سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور علامہ محمد اقبال اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور جدید کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی روشناس ہوتے ہیں۔ تحصیل علم کے بعد دونوں قابل قانون دان بنتے ہیں۔ اس دور میں اقبال مسلمانان ہند کی زبوں حالی اور پستی کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہے تھے، اور کسی ایسے دور اندیش اور صاحب بصیرت کے منتظر تھے جو ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ ایسے میں اقبال کی نظر انتخاب ایک ایسی ہستی پر جا کے ٹھہری جو شخصیت محمد علی جناح تھے، خود کو جن کا ادنا سپاہی قرار دینے میں علامہ اقبال فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ محققین کے مطابق اقبال کی زندگی کے آخری چند برسوں میں ان کی سیاسی و فکری ہم آہنگی اور دوستی قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت گہری تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی و فکری میدان میں ایک طویل عرصہ تک حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تنہا سفر کیا۔ ان کی صحیح معنوں میں ہم نوائی کہیں موجود نہ تھی، لیکن قائد اعظم علیہ رحمہ کی شخصیت و صلاحیت نے اقبال کو امید کے نئے دروا کیے، اور وہ یقین کے گیت گانے لگے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو مغرب کے لبرلزم کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ فرما چکے تھے، مغرب کے اندر پائے جانے والے تضادات بھی انہیں صاف صاف نظر آتے تھے۔ وہ تہذیب مغرب کو اپنے ہی ہنجر سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اور انہیں یہ بتا بھی دیتے ہیں
کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے ہنجر سے آپ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ علامہ محمد اقبال نے 1907 میں یہ کلام لکھ کر خدا کی بستی ایک بار پھر بسانے کا خواب دیکھا۔ 1907 میں لکھا جانے والا یہ کلام، یہ خدا کی بستی جسے اب سے ٹھیک 40 برس کے بعد ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں نظر آنا ہے، پاک لوگوں کی سرزمین، پاک لوگوں کی بستی، مگر یہ سفر بڑا کٹھن اور بہت لمبا ہے۔ اس کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں تھیں اور پھر وہ دور کیسے ہوئی، یہ بھی ایک عظیم داستان ہے جسے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم جوڑی ہی عبور کر سکتی تھی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال عظیم انسان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت اسلام سے والہانہ محبت کی وجہ سے عطا فرمائی۔ ان کا اڑنا بچھونا اسلام کا آفاقی پیغام تھا جو ان کی شخصیت کے اندر ایک عظیم حسن پیدا کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے عظیم مسلمان شاعر اور مفکر ہی نہیں بلکہ مجتہد بھی تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ہند میں سجدے کی اجازت کا مطلب آزادی نہیں ہے، اس کے لیے تو امامت کا حق درکار ہے اور اس کا برصغیر کے مسلمانوں سے حساب لیا جائے گا۔ امامت کے حق کے بغیر نماز روزہ کافی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم علیہ الرحمہ جیسے عظیم اذہان اور عظیم ارواح کی ضرورت ہوتی ہے، جو قوم رسول ہاشمی کے اجزائے ترکیبی کو سمجھتے ہو۔ یہ بات ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی جیسے عام فہم ملاؤں کے ذہنوں میں کم سما سکتی تھی۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب نظریہ پاکستان تو نظریہ پاکستان کے پیچھے بہت سے درخشاں ستارے اوج سریا پر دمکتے نظر آتے ہیں، جن کی سوچ، نظریات، خیال اور افکار کا واضح، زندہ اور تابندہ ثمر پاکستان کی شکل میں موجود ہے۔ ان ناقابل فراموش شخصیات میں حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کا نام اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ لفظ اقبال یعنی بلندی کا حقیقی عکاس نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری تنزلی اور پستی میں مبتلا قوم کے لیے عطیہ خداوندی تھی۔ شاعر اسلام نے خواب غفلت میں مبتلا اسلامیان ہند کو جھنجھوڑ کر فکر و تدبر کی راہ دکھائی، ایک پسماندہ قوم کو اس کا خوش بخت اور سنہرا ماضی یاد کروایا۔ امت کے حکیم نے مسلم تاریخ سے نابلد قوم کو یاد دلایا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر ستارہ۔ اور علامہ اقبال نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے نہ ہو سکی فقر کی نگہبانی، مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ اقبال علیہ الرحمہ نباز امت ہے، وہ جانتے تھے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا اجتہادی مسئلہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ شناخت کی بنیاد پر حصول مملکت ہے، جہاں اسلامی ریاست کا جدید دور میں نمونہ پیش کیا جا سکے۔ اس لیے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے پاکستان کو اسلام کی لیبارٹری اور تجربہ گاہ کا نام دیا۔ وہ ملت اسلامیہ کو آزاد اور سر بلند دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے جو کچھ اشد ضروری تھا انہوں نے اللہ کی مدد سے حاصل کر دیا۔ ان کے فکر کی ایک جھلک دیکھیے کہ 21 اکتوبر 1947 کو آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں۔
میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناب تم نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کیا۔ میں آپ سے اس کی داد اور شہادت کا طلبگار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل، میرا اپنا ایمان اور میرا اپنا ضمیر گواہی دے کہ جناب تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کیا۔ تمام مسلمانوں کی تنظیم حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم کے درمیان ذہنی مطابقت تو مسلم لیگ کی بدولت بڑے عرصہ سے قائم تھی۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ اس پرآشوب دور میں دونوں کا وجود مسلمانان برصغیر کے لیے رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان تھا۔ نہرو رپورٹ کی بالجبر منظوری اور مسلمانوں کے درست تعاون کو جھٹک کر کانگریسی رہنماؤں نے جس کوتاہ اندیشی کا ثبوت دیا اور بقول قائد اعظم علیہ رحمہ کہ آج سے ہمارے راستے جدا جدا ہیں، بعض معتدل ہندو رہنماؤں نے مستقبل کے علیحدگی کے خطرات کو بھانپ کر اور قائد اعظم کے جذبہ استقامت کے پیش نظر کانگریسی قیادت کو مشورہ دیا کہ جناح جو مانگتے ہیں انہیں دے کر راضی کر دیں ورنہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے حالات کے پیش نظر اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ دونوں قوموں میں علیحدگی کے سوا سیاسی اور آئینی مسئلہ کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ حکومت برطانیہ نے 1928-29 میں موجودہ آئینی مسائل کے حل کے لیے 1929 سے 1932 تک انگلستان میں گول میز کانفرنسز طلب کی جن میں تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے شریک ہونا تھا۔ لہذا قائد اعظم نے انگلستان روانگی سے قبل ہی اپنے فکری ہم نشین حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کو مسلم لیگ کے ہونے والے آئندہ اجلاس کی صدارت کے لیے فوری طور پر نامزد فرمایا تاکہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں مسلمانوں کے اہم مطالبات جداگانہ وطن کی بازگشت بین الاقوامی اور عالمی سطح پر سنائی دے۔ قائد اعظم کو علامہ اقبال کی اس منفرد اور جداگانہ سوچ کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ علامہ اقبال یہ تجویز 1928 میں نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کر چکے تھے، جسے متعصب ہندوؤں نے ہیلے بہانوں سے مسترد کر دیا۔ لہٰذا دونوں رہنماؤں کی فکری ہم آہنگی نے الہ آباد کے تاریخی اجلاس 1930 میں جداگانہ وطن کے حصول کا دھماکہ ہے مطالبہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور یہ مطالبہ عین اس وقت ہوا جب انگلستان میں تمام اہم رہنما آئینی مسائل کے حل کے لیے جمع تھے اور تمام دنیا کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ مسلمان نہ صرف علیحدہ قوم ہیں بلکہ ان کے وجود اور فکر کی آبیاری الگ وطن سے ہی ہے۔ بعد میں علامہ اقبال علیہ رحمہ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے جب انگلستان تشریف لے گئے تو قائد اعظم سے اس اہم مطالبہ پر فکر انگیز جداگانہ اسلامی ریاست کے تصور پر گفت و شنید ہوئی۔ اس کے بعد کئی مواقع پر علامہ اقبال نے اپنے تصور کے حوالے سے قائد محترم کو کئی خطوط بھی لکھے جس سے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ دونوں رہنماؤں میں درماندہ مسلم قوم کے مستقبل کو درخشاں بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کے نام ایک خط میں علامہ اقبال نے تحریر کیا کہ عرصہ دراز تک اسلامی قانون کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر اس قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو کم از کم معاشرے کے ہر فرد کو رزق کی ضمانت مل سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک یا ایک سے زیادہ آزاد مملکتوں کے بغیر اسلامی اقدار کا نفاذ اور ان کا ارتقاء ناممکن ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے برصغیر کی عصر نو تقسیم اور اکثریتی علاقوں میں آزاد مملکت یا مملکتوں کا قیام بہت ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں میں ہونے والی خط و کتابت نہایت تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ ان خطوط کے حوالے سے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ خطوط زبردست تاریخی اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً جن خطوط میں علامہ اقبال نے مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کو موضوع بحث بنایا۔ ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے
خیالات سے ہم آہنگ تھے اور برصغیر کو جو آئینی مسائل درپیش تھے ان کی تفصیلی جائزے اور گہرے مطالعے میں سے سر علامہ اقبال جیسے نتائج پر ہی پہنچا ہوں۔ یہی تصورات بعد ازاں ایک وقت پر آ کر مسلمانان برصغیر کے متفقہ عزم اور امنگ کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ تحریک قیام پاکستان کے حقائق کے پیش نظر یہ بات بلا کم و کاست کہی جا سکتی ہے کہ قائد اعظم اور حکیم الامت کے درمیان 1929 میں ہی اس بارے میں جو فکری یگانگت موجود تھی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی مشکلات کا واحد حل ان کے علیحدہ وطن کے قیام میں مضمر ہے، اس موافقت اور ہم آہنگی کا عملی اظہار 1930 میں ہوا جب علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر اپنا معروف خطبہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح لاہور میں منعقدہ عظیم الشان جلسہ میں الگ خطہ زمین کے مطالبہ کے طور پر قرارداد پاکستان جسے پہلے ابتداء قرارداد لاہور کہا گیا وہ قرارداد منظور کروائی اور اس کے صرف ایک دن کے بعد 25 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یونیورسٹی ہال میں یوم اقبال کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب میں تقریر کرتے ہوئے جن خیالات کا اظہار فرمایا انہیں پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جس خطہ زمین کا مطالبہ ایک روز قبل کیا تھا اور اسے اپنا اور اسلامیان ہند کا مطلوب و مقصود قرار دیا تھا، اس سے صرف ایک روز بعد اگلے ہی روز علامہ اقبال کی شخصیت کے مقابلے میں ثانوی حیثیت قرار دے دیا۔ قائد اعظم نے معروف مورخ کارل لائل کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اقبال ہے تو پاکستان بھی ہے اور اگر اقبال ہاتھ سے جاتا رہا تو ملک بھی نہ رہے گا۔ اقبال میرے پاس موجود ہوگا تو ایک یا کئی پاکستان تحلیل کیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ موجود نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دراصل قائد اعظم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اقبال جیسے مفکر اور دانشور اور اہل قلب و نظر لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے جو قوموں کی تعبیر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ کس قدر احترام ہے قائد اعظم کی طرف سے علامہ اقبال کے لیے۔ اور ایک بار لاہور میں یوم اقبال کی تقریب 9 دسمبر 1944 کو قائد اعظم کے بھیجے ہوئے پیغام کے الفاظ یہ تھے کہ اگرچہ اقبال آج ہم میں موجود نہیں لیکن ان کی غیر فانی شاعری ہمارے برابر ہماری رہنمائی کرتی رہی اور کرتی رہے گی اور ہماری حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ ان کے کلام سے ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات سے انہیں کس قدر وابستگی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار پیروکار تھا۔ وہ ایک مسلمان تھا، اول و آخر وہ اسلام کا شارع تھا اور اسلام کی آواز تھا۔ اقبال محض ایک مبلغ اور فلسفی ہی نہ تھا، وہ شجاعت اور قوت عمل، استقلال اور خود اعتمادی کا علم بردار بھی تھا۔ وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے خدائے بزرگ و برتر پر کامل بھروسہ اور کامل یقین تھا۔ قائد اعظم کے اس پیغام سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خود قائد اعظم علیہ رحمہ علامہ محمد اقبال کے کتنے بڑے مداح تھے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علامہ کے ان خیالات، ان تصورات کو پاکستان میں عملی طور پر نافذ کرنے کے خواہش مند تھے قائد اعظم، جو انہوں نے عہد حاضر کی جدید اسلامی ریاست کے لیے پیش کی۔ بلا شبہ قائد اعظم علامہ اقبال کا اور علامہ اقبال قائد اعظم کا بے حد احترام کرتے تھے۔ 2 مارچ 1941 کو یوم اقبال کی ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے۔ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی اور شخص نے سمجھا ہی نہیں۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں بطور ایک سپاہی کے کام کیا۔ اور حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں صاحب حال تھے۔ علامہ اقبال نے بھی 1937 میں پنڈت نہرو کو میاں افتخار الدین کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ I am proud to be a soldier of جناح، مجھے جناح کا سپاہی ہونے پر فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ 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 فیصل بھائی بہت خوب۔ یہ تھے جناب محمد فیصل حضرت صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔
ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے نامور محقق، مصنف، دانشور، سابق چیئرمین قائد اعظم اکیڈمی جناب خواجہ رضی حیدر صاحب موجود ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں خواجہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خواجہ رضی حیدر صاحب۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت نے مجھے اس آن لائن مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی اور مجھے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ابھی بہت فضل صاحب نے بہت تفصیل سے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے گفتگو کی اور وہ بڑی جامع اور معنی گفتگو تھی، ایسی گفتگو جس سے ہماری معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو بلا شبہ جن کو ہم بانی پاکستان کہتے ہیں اور بلا شبہ وہ ہمارے سب سے عظیم لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی 72 سالہ زندگی کے تقریباً 42 سال ہندوستان میں سیاسی جدوجہد کے حوالے سے گزارے۔ اس میں مختلف ادوار ہیں ان 44 سال کے دوران۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابتدان ہو چکے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز جو تھا وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے 1906 میں کیا تھا، تو ان کا ذہن جو تھا وہ متحدہ قومیت کے حوالے سے بنا رہا۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی، اور میں نے بے پناہ اس سلسلے میں مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا۔ قائد اعظم روز اول سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فکر مند تھے۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہندو اور جو ایک عرصے تک مسلمانوں کے زیر نگین رہ چکے ہیں اور انگریز جنہوں نے مسلمانوں سے یہ اقتدار حاصل کیا ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سے دونوں طبقے سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں حکومت کے جائز وارث ہیں۔ جس وقت کوئی ایسا مرحلہ آیا تو مسلمان ہی اس کے جائز وارث حکومت کے قرار پائیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے حقوق کو دبانا، ان کو کچلنا، ان کو کسی صورت سے ترقی کی راہ پر نہ آنے دینا، یہ جیسے ڈبلیو ہنٹر نے ایک زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی انڈین مسلمز، اس میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ میں نے دفتروں کا جائزہ لیا تو مجھے کہیں بھی کسی دفتر میں بھی، یہ میرے خیال سے 38 یا 39 کی کتاب تھی، تو اس میں کہیں پر بھی مجھے یہ مسلمان جو ہیں کسی بڑے عہدے پہ نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اور سارے لوگ جو تھے وہ کوئی دفتری تھا، کوئی دوات میں سیاہی ڈالنے والا تھا، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو بات یہ تھی کہ مسلمان اس وقت تک جدید تعلیم سے آگاہ بھی نہیں تھے اور نہ ان میں موجود تھی۔ یہ سر سید احمد خان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے جدید تعلیم کو فروغ دیا اور ہندوستان میں انہوں نے علی گڑھ اورینٹل کالج قائم کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی وہ کوئی کالج ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جدید تعلیم آئی اور وہ مختلف مناصب پر نہ صرف آنے لگے بلکہ انہوں نے ہندوستان کی جو سیاسی زندگی تھی اس میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے 1906 میں جب کانگریس میں شرکت کی تو اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ مسلم ویلیڈیٹی بل وہ تھا کہ مسلمانوں کے املاک کے وقف کا مسئلہ تھا کہ وہ املاک مسلمانوں کی وقف تھی، اس کی جو آمدنی تھی وہ حکومت کو جاتی تھی، ان کو جو جائز ورثہ تھے ان کو نہیں ملی۔
اور یہ انگلینڈ میں پریوی کونسل نے ایک قانون بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا تھا. اس قانون کو ختم کرانے کے لیے سر سید احمد خان نے بھی بات کی تھی. اس کے بعد دیگر جو رہنما تھے ان میں سید امیر علی ہسٹورین جو تھے انہوں نے بھی بات کی. اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر نے بھی بات کی. تو قائد اعظم کو اس بات کا ابتدا سے یہ احساس تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جب تک بات نہیں کی جائے گی اس وقت تک مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر کی جو سیاسی زندگی ہے، جو آئینی زندگی ہے، اس میں اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے. سو قائد اعظم نے 1906 کے اجلاس میں ایک مولوی رفیع الدین تھے، کانگریس کے اجلاس کی بات کر رہا ہوں جو سورت میں منعقد ہوا تھا، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد وقف الاولاد کے بارے میں. اس کی قائد اعظم کی پہلی سیاسی تقریر یہ ہے جو انہوں نے اس بل کے جواب میں وہاں پر کی اور اس بل کی حمایت میں کی. انہوں نے تائیدی تقریر کی قائد اعظم. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کا جو پہلا قدم ہے سیاست میں وہی مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے سامنے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب 1909 میں ان کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا رکن بمبئی کے مسلمانوں کی ایک نشست پر منتخب کیا گیا تو انہوں نے 1910 میں پھر اس کونسل میں جو بل پیش کیا وہ مسلم ویلیڈیٹی بل تھا اور اس بل پر انہوں نے 2 سال تک مسلسل محنت کی اور اس کا جواز لے کر آئے وہ ہر صورت سے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ مارچ 1913 میں یہ بل جو تھا اسمبلی سے اپروو ہو گیا اور وہ جائیدادیں تھیں وہ واگزار ہو گئی. یہ کتنی بڑی قائد اعظم کی کامیابی تھی جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بے پناہ سراہا. خود لاہور سے ایک کتاب شاہی جو منشی گلاب دین کے ایک لیڈر زمانے وکیل کے لیے استعمال ہوتا تھا، انہوں نے وہ قائد اعظم کے وہ پوری پروسیڈنگز جو تھی لیجسلیٹو کونسل کی اس کو مرتب کر کے کتابی صورت میں شائع کیا تھا. وہ کتاب بار بار شائع ہوئی اور اس طرح سے یہ بات عام ہو گئی. اسی بل کی منظوری کے بعد مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ قائد اعظم کو مسلم لیگ کا بھی رکن ہونا چاہیے. سو آپ دیکھیں قائد اعظم مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شریک ہو رہے تھے. بانکی پور کا اجلاس 1911 کا جو ہے اس میں قائد اعظم شریک ہوئے اور قائد اعظم نے مختلف مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے اس کے حوالے سے مختلف مشورے بھی دیے اور یہ بھی مشورہ دیا کہ انڈین نیشنل کانگریس پر مسلم لیگ کے اجلاس ایک پلیٹ فارم پر اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے جو سیاسی مقاصد ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں. اسی طرح سے 1900 تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن جو مسلم لیگ کے بڑے رہنما تھے بلکہ سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے وزیر حسن، وہ جب انگلینڈ میں گئے تھے کانپور کی مچھلی بازار کی مسجد شہید کر دی گئی تھی اور اس میں بہت سارے لوگوں کے شہید ہوئے تھے، اس کے سلسلے میں وہ لندن گئے تھے گفتگو کرنے کے لیے. تو وہاں پر قائد اعظم سے بھی ایک سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے تو وہاں قائد اعظم سے ملاقات ہوئی اور اکتوبر 1913 میں قائد اعظم کو انہوں نے مسلم لیگ کا وہیں لندن میں ممبر بنایا جو کہ ان کا فارم موجود ہے جس پہ قائد اعظم کے دستخط موجود ہیں اور دونوں نے تائید کی تھی مولانا محمد علی جوہر نے اور سید وزیر حسن نے. اس طرح سے قائد اعظم روز اول سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور انہیں یہ کامیابی اس طرح سے حاصل ہوئی کہ دیکھیں وہ 1916 میں کانگریس اور قائد اعظم کے ایما پر کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں ہوا. اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی اور انہوں نے ایک میثاق لکھنؤ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں مسلمانوں کے حقوق کی واضح طور پر بات کی گئی تھی اور بعض چیزیں ایسی جس پر لوگ بہت دنوں سے اڑے ہوئے تھے، علیحدہ حق رائے دہی وغیرہ کے مسائل سے وہ سب اس میں طے ہو گئے تھے. اسی بنیاد پر سروجنی نائیڈو جو ہندوستان کی بڑی مشہور انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈر تھیں اور بڑی مشہور شاعرہ تھیں، نائٹنگیل آف انڈیا کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں قائد اعظم کی تقاریر انہوں نے جمع کی. وہ اس کتاب کا انہوں نے نام یہ رکھا تھا کہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی.
اب یہ دیکھیے یہ کتاب جو ہے 1918 میں مدراس سے شائع ہوتی ہے اور اس کتاب کا نام ہندو مسلم یونٹی ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی رکھا جاتا ہے. تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ 1916 میں ہی دو قومی نظریہ جو تھا وہ منظر نہ صرف منظر عام پر موجود تھا بلکہ یہ کہ اپروو بھی ہو گیا تھا اور ہندو قیادت بھی اس بات پر کو تسلیم کر رہی تھی کہ ہندوستان میں دو واضح بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان. تو قائد اعظم نے لازمی آتے مسلمانوں کی قیادت اور وہ مختلف مراحل پر ساتھ رہے، بلکہ ایک مرحلے پر 1921 میں 20 میں جب گاندھی نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ جو میں نے یہ ترک موالات کی تحریک شروع کی ہے اس میں نان کوآپریشن موومنٹ اس میں آپ شامل ہو جائیے تاکہ ہندوستان کو ایک نئی زندگی مل سکے، تو قائد اعظم نے منع کر دیا اور خط لکھا گاندھی کو جس میں انہوں نے لکھا کہ میں کسی ایسی نئی سیاسی سرگرمی میں شامل نہیں ہونا چاہتا جس کے نتیجے میں کالجز بند ہو جائیں، کارخانے بند ہو جائیں، طالب علم اور مزدور جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں اور ملک کی ترقی رک جائے. یہ ان کا موقف تھا، اس لیے وہ کانگریس سے پھر علیحدہ ہوئے، اسی 21 میں تقریباً علیحدہ ہو گئے اور پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم کام کرتے رہے. یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا، جیسا کہ ابھی فضل صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ 1930 کا جو الہ آباد سیشن ہے اس میں کے لیے یہ صدارت کے لیے قائد اعظم تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں علامہ اقبال کا نام دیا تھا کہ صاحب اس اجلاس کی صدارت علامہ اقبال صاحب. اس کی وجہ تھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور قائد اعظم کو یہ خوف تھا کہ اگر یونینسٹ پارٹی ہم نے کوئی مسلم لیگ کا آدمی وہاں نہ اس طرح سے اہم عہدے پر دیا تو یونینسٹ جو پارٹی کے ڈیلیگیٹس ہیں وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں زیادہ تعداد میں جائیں گے جہاں انڈین ایکٹ بننے والا تھا ہندوستان کا، جو آپ کہتے ہیں 1935 کا جو ایکٹ ہے یہ اسی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کے نتیجے میں آیا تھا سامنے. نتیجہ یہ ہوا کہ علامہ اقبال گئے، اس اجلاس کی صدارت کی، نہ صرف اس اجلاس کی صدارت کی بلکہ وہیں انہوں نے تصور پاکستان کا اعادہ کیا. جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قائد اعظم نے وہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، دیکھیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو بعض لوگ بڑے جو پاکستان دوست نہیں ہیں یا جن کو کوئی ایسی وہ کہتے ہیں صاحب یہ خواب کب دیکھا تھا. بھائی یہ اصل میں وہ جو جملہ انہوں نے وہاں کہا تھا اس اپنی تقریر میں 1930 اس میں انہوں نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں. یہ جملہ تھا جہاں سے کہ ہندوستان میں دو ریاستیں وجود میں آنے والی. یہ جو دیکھ رہا ہوں لفظ یہ ایک شاعرانہ تعلیم تھی جس کی بنیاد پر آپ اس کو خواب کہہ رہے ہیں، تو یہ خواب اصل میں دراصل تو آپ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال یہاں سے ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوئی، اتحاد عمل پیدا ہوا اور یہ 1938 وہ دیکھیے جو خطوط کا بھی ذکر آیا تھا وہ خطوط جو ہیں وہ قائد اعظم کو علامہ اقبال نے لکھے اور علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے. تو قائد اعظم کو بڑا دکھ اس بات کا تھا جب وہ خطوط مرتب کر کے کتابی صورت میں شائع کیے گئے تو اس کے پیش لفظ میں قائد اعظم نے لکھا ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا کہ میں نے جو خط علامہ اقبال کو لکھے تھے وہ خط میسر نہیں. تو صرف وہ خطوط تمام کے تمام علامہ اقبال کے. یہ دیکھیے قائد اعظم پر علامہ اقبال کس قدر ڈیپینڈ کرتے تھے کہ مئی 1937 کا ایک خط ہے اس میں انہوں نے قائد اعظم سے کہا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا اس مطالبے کا جس مطالبے کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہمیں کرنا ہے. وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ تھا جس کو جو آئینی طور پر جس کو کرنا تھا. سو قائد اعظم نے وہ اس اپنے ذہن میں رکھا اور انہوں نے اس وقت لکھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، میں اس پر غور کر رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ 1940 میں جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی یہ علامہ اقبال کے خواب کے نتیجے میں ہی منظور ہوئی اور وہ
اس پر پورے ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ آمادہ و تیار ہو گئے کہ وہ اب اپنے ایک علیحدہ ملک کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس مرحلے پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ دیکھیے علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا تھا، اب قائد اعظم رہ گئے، تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ قائد اعظم نے ایک بھرپور قیادت فراہم کی اپنی ذات سے ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ وہ راست فکر رہنما تھے، وہ جرأت مند رہنما تھے، ان کو ان کا وہ آزادی گفتار کے بادشاہ تھے، اور ایمانداری ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، دیانتداری ایسی تھی کہ حد سے زیادہ۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کفار مکہ کو خطاب کیا اس پہاڑی پہ چڑھ کر، تو آپ نے ان سے فرمایا تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں درود اور سلام ان پر، لیکن ایک ان کا ایک غلام جو ہے جو محمد علی جناح، اس میں بھی یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی، امین و صادق ہونے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جہاں انہوں نے اپنی امانت داری کا اور اپنی صداقت کا ثبوت فراہم کیا۔ ہمیں یقینی طور پر قائد اعظم کے بارے میں بہت کچھ پڑھنا چاہیے، بہت کچھ سننا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے تاریخ کو، ہماری جو تحریک پاکستان کی تاریخ ہے اور قائد اعظم کی جو حیات و خدمت ہے، اسے ٹکڑوں میں پڑھا۔ اگر وہ تسلسل میں پڑھیں تو ان پر بات واضح ہو، ٹکڑوں میں پڑھا اس لیے بہت غلط قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے عرض کر دوں ایک بات، وہ یہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر لائک لوگ جو تھے، ان کو بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں قائد اعظم ایز اے گورنر جنرل 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے علامہ طور پر۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قائد اعظم گورنر کی جو تھی پوری تنخواہ لیتے تھے، قائد اعظم پیپرز موجود ہیں، اس میں ان کی جو اس زمانے میں کنٹرولر جنرل کا آفس ہوتا تھا جو آج AGPR کہلاتا ہے، وہ اس آفس کے بل موجود ہیں، جو قائد اعظم کی تنخواہ کے بل موجود ہیں، وہ پوری گورنر کی تنخواہ لیتے تھے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا دلی میں، تو وہاں پر جب قائد اعظم کو نامنیٹ کر دیا گیا گورنر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے، تو ایک صاحب نے وہاں پر یہ بات اٹھائی کہ آپ اتنے رئیس آدمی ہیں، اتنے وہ ہیں، تو آپ کیوں نہ، اور آپ بانی پاکستان بھی ہیں، تو کیوں نہ آپ 1 روپیہ تنخواہ لیجیے گا علامہ طور پر۔ تو قائد اعظم نے اسے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، جو تنخواہ ہے وہ میں لوں گا، کیونکہ میں اپنے بعد آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات جو قائد اعظم کا جواب ہے، اس کو کوٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ 1 روپیہ تنخواہ لی۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں قائد اعظم کے حوالے سے جو لوگوں نے غلط مشہور کر رکھے ہیں، اور ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے واقعات کو سارے کے سارے، جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ 1946 میں وہ ایک پریس کانفرنس سے فارغ ہوئے تو ایک صحافی نے سوال کر لیا کہ آپ قائد اعظم سے کہ آپ جو ہیں سنی ہیں یا شیعہ؟ تو انہوں نے پلٹ کے اس صحافی کی طرف دیکھا اور اس سے یہ بات مجھے سید شریف الدین پیرزادہ نے بتائی جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، ہمارے پاکستان میں بہت سارے اہم عہدوں پہ بھی رہے وہ، تو انہوں نے، اور قائد اعظم کے سیکرٹری بھی رہے وہ، تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی۔ انہوں نے کہا قائد اعظم پلٹے اس کی طرف اور اس سے کہا کہ واٹ واز دی پروفٹ۔ تو کیسا انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنی اس کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا تھا کہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہی میں، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور یہی بات وہ اپنے گورنر جنرل بننے کے بعد ہمیشہ کہتے رہے کہ آپ کسی فرقے سے بھی ہوں، آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے، آپ بنگالی ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، بہادی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، آپ کی پہلی فوقیت جو ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے اور پاکستانی کے طور پر ہونی چاہیے، جبھی آپ ترقی کر سکتے ہیں اور کوئی وہ کر سکتے ہیں اس طرح کی بات، نہیں تو آپ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ اچھا ہوا یہی ہے کہ ہم بھٹک گئے،
1940 میں قائد اعظم نے ایک مرحلے پر فرمایا کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک چیز تعلیم ہے، دوسری چیز ترقی یافتہ تجارت ہے، تیسری اخلاق ہے، اور چوتھی شجاعت. آپ نے فرمایا اگر یہ اوصاف آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمیشہ سرخرو رہیں گے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم ان کے جو وہ تھے اس سے ان پر کبھی غور ہی نہیں کیا. ویسے بھی ہمیں کبھی ایسی باتیں بتائی بھی نہیں جاتی، نہ چینلز پہ آتی ہیں، نہ ٹی وی پہ آتی ہیں، نہ جو تقریریں ہوتی ہیں جس میں سربراہان مملکت بھی جو 25 دسمبر اور 14 اگست میں تقریریں کرتے ہیں اس میں بھی اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کرتے جس سے کہ عوام کی ذہنی تربیت ہو سکے. جیسے قائد اعظم نے ایک مرحلے پہ کہا کہ ہماری نجات بے مثال قومی یکجہتی، خود اعتمادی، باہمی اتفاق اور نظم و ضبط میں. تو آپ بتائیے ہم میں کیا قومی اتحاد اور اتفاق موجود ہے؟ ہم ایسا نہیں ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے ہمارے اختلاف سے ہمارے اس سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس اختلاف پر ہم قائم رہتے ہیں اپنی جگہ پر. پھر قائد اعظم نے ایک مرحلے پر فرمایا کہ آپ جس قدر عظیم قربانیاں دیں گے، جس قدر بے نفسی کا مظاہرہ کریں گے، اسی قدر بہتر نتائج اور قابل فخر نتائج برآمد ہوں گے. یہ قائد اعظم کی تعلیمات تھی. میں یہاں پر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ویسے بھی میں مقرر ہوں نہیں، میں تو ہمیشہ لکھ کر پڑھتا ہوں مختلف مذاکروں میں، سیمینارز میں. سو یہاں یہ بات آئی تھی تو الحمدللہ یہ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت میں بہت اچھا اہتمام کیا اس کا، اور بہت مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اس میں گفتگو کر کے. اگر وقت کی طوالت کا مجھے احساس نہ ہوتا تو یقینی طور پر میں بہت ساری باتیں کرتا. اور میں صرف ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تاریخ عالم میں کوئی نظیر نہیں ملتی. ہم کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا شاندار کردار ادا کرنا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ ہم دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب خواجہ رضی حیدر صاحب. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. بہت شکریہ، بہت نمازش. جی سر، جی سر. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب رضوان پٹی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب رضوان پٹی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عوامی سوسائٹی کے زیر اہتمام یوم قائد کے اس پروگرام میں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو اپنی نظر میں پیش کرنے کی ایک حقیر سی کوشش کروں. میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھنے سمجھنے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اور جب میں نے قائد کو پڑھا، سنا، سمجھا تو میں نے ان کو کیسا پایا. جو مجھے نظر آیا وہ میں ایک عام آدمی کی سمجھ اور نظر سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میں معافی چاہوں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو صاحبان علم سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے مکتب سمجھتے ہوئے معاف فرما دیں اور میرے اصلاح فرما. یہ شاید اسلام کا سحر ہے یا امت محمدی میں پیدا ہونے کا شرف، کیونکہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کی شروعات وہاں سے کرتا ہوں جب ایک خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور قائد کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ، برے صغیر ہند میں ایک قوم کو تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں اس قوم کی رہنمائی کے لیے چنا گیا ہے. انشاءاللہ جیت تمہاری ہوگی، ہماری تمام تر طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی شاندار زندگی کو ٹھکرا کر باقی زندگی اپنی قوم کے لیے جد و جہد میں گزارتے ہیں. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک سچا اور حقیقی مسلمان ثابت کرتے ہیں.
مجھے وہ قائد نظر آتے ہیں جو اپنی قوم کو آزاد کروانے کی جدوجہد میں اپنی بیماری کو چھپا کر اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو آزادی کا تحفہ عطا کر لاتے ہیں۔ مجھے ایک عام آدمی کی نظر میں وہ قائد محمد علی جناح نظر آتے ہیں کہ جب کیبنٹ کی میٹنگ میں پوچھا جاتا ہے کہ چائے پیش کی جائے یا کافی، تو جواب ملتا ہے کہ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں۔ میٹنگ میں صرف اور صرف ٹیبل پہ سادہ پانی ہونا چاہیے۔ قوم کے ہمدرد نظر آتے ہیں مجھے قائد۔ مجھے وہ قائد نظر آتے ہیں جو اپنی تمام تر دولت اور جائیداد پاکستان کے نام کرتے ہیں اور یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ میرا سب کچھ پاکستان پر قربان، میری وراثت، میری خدمات، میری دولت، میری جائیداد پر اگر کسی چیز پر کسی کا حق ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کا ہے۔ مجھے وہ قائد نظر آتے ہیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ریاست میں کون سا قانون اور دستور لاگو ہوگا، تو جواب ملتا ہے کہ پاکستان کا قانون 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کا دیا گیا دستور ہے، اور وہی دستور پاکستان کا دستور ہے اور وہی قانون پاکستان کا قانون ہے۔ مجھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نظر آتے ہیں جو اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلا کر غلام آزاد کرانے کی سنت رسول کو اس طریقے سے نبھا گئے کہ جب تک پاکستان کا وجود رہے گا یہ غلام آزاد ہوتے رہیں گے، یہ سنت رسول جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے وہ قائد رسول سنت رسول پر عمل کرتے قائد نظر آتے ہیں۔ مجھے قائد دین محمدی کے لیے قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ مجھے قائد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے قائد ایک مرد مجاہد قوم کے لیے جہاد کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے امید ہے ہم سب امت محمدی میں سے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو قائد ایسے ہی نظر آتے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے خیال میں قائد کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شروع ہو کے اور لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کے محمد رسول اللہ تک ہی تھی۔ ان کی تمام تر جد و جہد اسلام کے لیے تھی۔ بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ رضوان بھٹی صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب میاں وسیم سجاد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب میاں وسیم سجاد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کے سلسلے میں منعقدہ پروگرام بعنوان میرا قائد پہ تمام شرکاء کو السلام علیکم۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم مدبر، مفکر اور ایک عظیم رہنما تھے۔ وہ عظیم رہنما جو 25 دسمبر 1876 کو وہ ستارہ جس نے جنم لیا، جو آج 144 سال گزرنے کے بعد بھی دور افق پر اسی طرح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا۔ عظمت کیا ہوتی ہے؟ اگر عظمت کا بنیادی اصول دیکھا جائے تو ایسے کام جو اجتماعی فلاح کے لیے بے لوث اور بے غرض ہو کر کیے جائیں تو عظمت کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو بلا شک و شبہ قائد اعظم محمد علی جناح عظمت کے اس عظیم مینار پر فائز ہیں۔ ہم پاکستانی عوامی سوسائٹی کویت کے پلیٹ فارم سے اپنے اس عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے قائد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں اپنے قائد کو کیوں سلام پیش نہ کروں جس نے مجھے میری شناخت پاکستان دی؟ میں اپنے اس قائد کو کیوں سلام پیش نہ کروں جو کردار کا اعلیٰ نمونہ؟ میں اپنے قائد کو کیوں سلام پیش نہ کروں جس نے تمام زندگی سنگل ٹائم بھی وعدہ خلافی نہیں کی؟ میں اپنے قائد کو کیوں سلام پیش نہ کروں
وہ قائد جس کی دیانتداری کی قسمیں دشمن بھی کھاتا ہو۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا احاطہ الفاظوں میں کیا جائے تو میرے جیسے کم علم کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں ایک لفظ میں، ایک فکرے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات کا احاطہ کروں تو میرے نزدیک بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح سر تا پیر مخلص اور خلوصیت کا پیکر تھے، بلو شک و شبہ۔ یہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی خلوص ہی تھا کہ اس نے مردہ قوم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ یہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا خلوص ہی تھا کہ بر صغیر کے لوگ آپ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا خلوص ہی تھا کہ جو جب آپ تقریر کرتے تو انگلش میں کرتے تھے اور بر صغیر کے لوگوں کو تو انگلش سمجھ نہیں آتی تھی۔ جو لوگ تقریر سننے کے لیے جاتے تو لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ آپ لوگوں کو تو انگلش سمجھ نہیں آتی، تو محمد علی جناح تو تقریر انگلش میں کرتے ہیں، تو لوگ آگے سے جواب کیا دیتے تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایک شخص کیا کہہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم جو کچھ بھی کہہ رہا ہے کہہ سچ رہا ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی خلوص تھا کہ جب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے جو بات محمد علی جناح میں نظر آتی ہے وہ بر صغیر کے بڑے سے بڑے مسلمان میں نظر نہیں آتی، اور محمد علی جناح کو کوئی خریدا نہیں جا سکتا۔ وہ محمد علی جناح جس کی دشمن بھی معترف تھے کہ بر صغیر میں ہر بندے کی ایک نہ ایک قیمت ہے، اگر کسی شخص کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کو خریدا نہیں جا سکتا، بلو شک و شبہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت جس نے تمام عمر کسی سے مرعوب نہیں ہوئی، کسی کے آگے جھکے نہیں، نہ کبھی اقتدار نہ دولت، کسی چیز کی کبھی کوئی تمام کوئی لالچ نہیں رکھی۔ سر لارڈ ویبل نے ایک مرتبہ آپ سے ملے اور آپ سے کہا کہ ہندوستان ایک ہندوستانی اگر لیفٹیننٹ گورنر ہو سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں، یعنی کہ وہ اشارہ یہ تھا کہ آپ کو دوسرا لیفٹیننٹ جنرل گورنر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے سخت خفا ہوئے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور غصے سے اٹھ کر اس کے دفتر سے چلے گئے۔ وہ پیچھے مسٹر جناح کرتا ہوا باہر تک آپ کے پاس آیا، آپ نے اپنی ہیٹ کو سیدھے کرتے ہوئے اس کے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ I am not here to sell my nation۔ یہ بابا محمد علی جناح کا کردار تھا۔ آپ نے تمام آج ہمارے سیاستدان ہمارے رہنما اقتدار کے بھوکے، لیکن بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی سیاست خدمت اقتدار کے لیے نہیں دی۔ جب ایک امریکن مفسر صحافی نے جرنلسٹ نے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ کو ہندوستان کی پرائم منسٹرشپ آفر کر دی گئی ہے، اتنا بڑا ملک جو کہ بعد میں 3 ملک بنے، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، جب آپ کو اس کی پرائم منسٹر آفر کر دی گئی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو محمد علی جناح نے کہا میں تو اور کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز جب میں خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو خدا کہے ویل ڈن محمد علی جناح۔ یہ تھا وہ محمد علی جناح کا کردار۔ اور آج وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ قائد جو کردار کا حامل، اعلیٰ کردار کا حامل، اور اس پر کرپشن کا کوئی ایک بھی پائی کی کرپشن کا الزام نہیں، اور اسی ملک میں کردار اور کرپشن سے پاک قیادت کا بحران۔ یہ ہماری ستم ظریفی ہی ہے۔ اور آج کے اگر قائد اعظم حالات دیکھیں، کیا پاکستان قائد اعظم ایسا پاکستان چاہتے تھے؟ اگر قائد اعظم کی تقریر جو انہوں نے 24 اپریل 1943 کو مسلم لیگ کے 30ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر دہلی کے مقام پر کی، تو وہ سیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے۔
اگر ہم دیکھیں کیا ایسا ہی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے؟ آپ نے تقریر کے دوران کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں جو خون چوس کر ایسے نظام کے تحت پلے بڑھے ہیں جو اس قدر خبیث اور فاسد ہے اور انہیں اس قدر خود غرض بنا دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عوام کا استحصال ان کے رنگ اور پے میں داخل ہو چکا ہے اور وہ اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں. ان کی حرص خود غرضی نے دوسروں کے مفادات کو اپنے تابع کر لیا ہے تاکہ یہ موٹے ہوتے رہیں. ہمارے لوگوں میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں. یہ تہذیب ہے کیا پاکستان کا یہ مقصد ہے؟ اگر پاکستان کا یہ تصور ہے تو میں ایسا پاکستان نہیں حاصل کرنا چاہتا. حاضرین محترم، کیا آج یہ وہی قائد اعظم کا پاکستان جو پاکستان قائد اعظم چاہتے تھے؟ شاید ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کو، ان کے فرمودات کو، ان کو اپنی ضد بنا لیا ہے. شاید ہم وہ قوم ہیں، بدقسمت قوم ہیں، جو اپنے قائد کے فرمودات کو اتنی حد تک فراموش کر چکی ہے کہ ہر سال 25 دسمبر کو صرف زبانی کلامی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتی. میں اس بات پر اختتام کروں گا کہ سوچئے گا ضرور. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ میاں وسیم سجاد صاحب، بڑے احسن انداز سے گفتگو کر رہے تھے. دوستان محترم، قائد اعظم کی شخصیت ان خوبیوں اور خصوصیات کا مجموعہ تھی جو مثالی تھے. ان کو اپنا کر کوئی بھی شخص عظمت کے میناروں کو چھو سکتا ہے، اور بحیثیت قوم ہم ان کو اپنا کر، ان خوبیوں اور خصوصیات کو اپنا کر ایک عظیم قوم بن کر قائد کا خواب پورا کر سکتے ہیں. قائد اعظم کے نزدیک وقت کی اہمیت سب سے زیادہ تھی. جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا، یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد نے اپنی علالت کے باوجود شرکت کی. وہ بالکل ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے. انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں. انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں. حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد کے آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا. ان میں کئی دوسرے وزراء اور سرکاری افسران کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بھی شامل تھے. وہ بے حد شرمندہ ہوئے کہ ان کی ذرا سی غلطی قائد اعظم نے برداشت نہیں کی اور ایسی سزا دی جو کبھی نہ بھولے گی. میں پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے صدر جناب ایڈوکیٹ سید جعفر سمدانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید جعفر سمدانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے جو مہربان اور ہمیشہ رحم ہی فرمانے والا ہے. بابائے قوم، عظیم مدبر، رہنما، قائد ملت اسلامیہ نے ہند، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کے یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے آج کے اس خصوصی پروگرام بعنوان میرا قائد
باہتمام پاکستان عوامی سوسائٹی کویت، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام شرکاء کا عمومی طور پر اور خصوصی طور پر۔ یہ وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنے کا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس وقت اس نعمت جلیلہ اور غیر مترقبہ سے نوازا تھا، ہمارے آج کے حالات، ہمارے احوال متقاضی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پھر نوازے، ایسی روح سے، ایسی شخصیت سے، ایسی یرف نگاہی سے، ایسے بطل جلیل سے، ایسی باہمت باحوصلہ قیادت سے جو ہماری اس پریشان حال مغموم ملول نیا کو منزل تک لے جائیں۔ اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر عمومی طور پر اور اقوام عالم میں شرق سے غرب تک پھیلے ہوئے مسلمانوں کے اس عالمی وسعت والے خاندان میں خصوصی طور پر ظلمت کے گٹا ٹوپ سائباں بنائے ہوئے تھے، اور امت کی پریشان حالی اور اس کی درماندگی کا کوئی سبب اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ 300 سال سے ہند کے میخانے ہوئے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساکی، اور پھر براہ راست درخواست کی خواجہ یثرب کی بارگاہ میں کہ آپ ہی ہم پر کرم فرمائیں۔ ہم اس بطل جلیل کو آج یاد کر رہے ہیں، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بار بار سنوں، ہم سب سنیں، بار بار سنیں، جیسے خواجہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم خواجہ صاحب کے ذریعے اپنے قائد کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا میں اور سنوں اور سنوں۔ ہم خواجہ صاحب کے دل و جان سے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں قائد سے آشکار کیا اور بتایا کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی یہ آواز 1876 کو پونجا جنا کے ہاں پیدا ہونے والے اس بچے کی وہ آواز جو آگے چل کر ملت اسلامیہ نے ہند کی متفقہ، مثبتہ، مسلمہ آواز بنی، اس آواز کے اس جذبے کے ساتھ، سرشاری کے ساتھ، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور نتیجہ خیزی کی آخری حد تک ایقان کی کیفیت کے ساتھ جوڑ رہے تھے کہ جو آغاز سفر سیاست سے ہی مسلمانوں کی ایک دلیرانہ آواز بنے۔ ہم دعاگو ہیں کہ خواجہ صاحب سلامت رہیں، ہم ان کو سنتے رہیں اور یہ ہمیں وقت دیتے رہیں۔ اگرچہ ہم پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرامز میں پچھلے کم و بیش 2 سال سے درخواست گزار تھے، لیکن اللہ پاک کی توفیق آج عمر کی صورت میں ہم پر آئی اور ہمیں سعادت ملی کہ ہم آپ کے سامنے دوزانو ہو سکے اور سیکھ سکے۔ میں دوسرے شرکاء محترم اوریا مقبول جان صاحب
کا مشکور ہوں جنہوں نے وقت دینے کا کہا اور وقت ان کے مطابق ہم نے مناسب مدون کیا، لیکن وہ کسی وجہ سے میسر نہیں آ پائے ابھی، ورنہ ہمارا دل کرتا کہ ہم ان کو سنتے اور ان کے لفظوں سے قائد کے ساتھ جڑتے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر فضل عثمان صاحب کا کہ جنہوں نے بڑے درد مندانہ جذبات کے ساتھ ہمیں قائد کی فکر کے ساتھ جوڑا، اور خاص طور پر فیصل آزاد صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں وہ احساس تفاخر کی کیفیت سے سرشار کیا کہ جہاں اقبال کہہ رہا ہے I'm proud to be a soldier of Jannah، اور وہ درد والے جملے جو ہم سے متقاضی ہیں کہ ہم اس قائد کے فرمان کردار ایقان کے ساتھ جڑیں جو محترم رضوان بٹی صاحب ادا کر رہے تھے، اور کردار سازی کی وہ باتیں جو محترم میاں سجاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس قائد کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ ایسے قائد روز روز تو پیدا نہیں ہوتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں جملے گریٹ سول میں لکھے گئے کہ گاندھی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیمار باپ کے آخری لمحات میں جب وہ پکار رہا ہے کہ میرے بیٹے میرے پاس آ جاؤ، تاکہ نزاع کے اس مرحلے میں میری آنکھیں جب جان کنی پہ ہوں تو تیرے چہرے پر ہوں، مجھے کچھ سکون میسر آئے۔ اور وہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کا بلا شرکت غیرے اور عمومی طور پر تمام بر صغیر کے رہنے والوں کا رہنما بن کر ابھرا تھا اور موجود تھا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے درخواست کیے جانے کے باوجود، بلائے جانے کے باوجود اپنے وہ لمحے اپنے باپ کو نہیں دے سکا، بلکہ اپنی ذاتی خواہش اور ہوس کے نام پر نیلام کیے ہوئے تھا۔ اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں میرا قائد، وہ عظیم قائد کہ جس کے کردار کی کاٹ اس وقت بھی امر تھی، آج 100 سال بعد سری نگر کے مضافات سے لے کر گرداسپور، کرنال، پانی پت، پنجاب، یو پی، سی پی، بنگال، لکھنؤ اور آج دہلی کے بام و دارس آواز سے گونجے جا رہے ہیں کہ جنا آواز رائٹ، جنا آواز رائٹ، جنا ٹھیک تھا، جنا ٹھیک تھا۔ اور گجرات کے ان دکھوں میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا وہ بطل جلیل جس نے اپنے کردار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہم آج 100 سال بعد بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ متقاضی ہے کہ ہم بھی وہ کردار اپنائیں۔ ویسے تو شاید آج ہمارے ملک پاکستان میں ایسا کردار شاید کوئی کہہ بھی نہ سکے کہ ساری زندگی گزر گئی اپنے اور غیر بولتے، لکھتے، سنتے، سمجھتے رہے۔ آج تک لکھا جا رہا ہے جناح کے بارے میں، لیکن جناح کے کردار کی کاٹ پہ سارے گواہ ہیں۔ وہ برطانوی سامراج ہو، سرمایہ دار ہو، ہندو چالاک اور اپنے اور اغیار سارے ہوں، لیکن جناح کے کردار کی
तारीफ सब करते हैं। क्या हमारे आज के कायदीन, मुरब्बियान, सियासतदान क्या जना के इस किरदार की कोई हल्की सी झलक दे सकते हैं कि जना ट्रेन में बैठा है, खातून ललकार रही है, धमकी दे रही है, और जना का पुरसकून मतानत वाला वो वजूद वहीं पर बैठा है। गाड़ी रुकती है, पुलिस आती है, तहकीक होती है, गिरफ्तारी होती है। क्या कोई सियासतदान, हमारा कोई रहनुमा, कोई मुरब्बी, कोई मुर्शिद ऐसी बेबाक बेधड़क क़यादत फराहम कर सकता है या कर पा रहा है? कौम किसकी रहनुमाई में जाए, किसको फॉलो करे? और मुश्ताक यूसुफी ने लिखा कि मुझे उर्दू, इंग्लिश, हिंदी लुगत में कोई लफ्ज समझ नहीं आ रहा जिस लफ्ज से मैं जिना का सांचा बना सकूं, उसका नक्शा खींच सकूं। मुझे लुगत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिल रहा। फिर हिंदी लुगत से कदीम अल्फाजों में से एक अल्फाज लेके आए। हम उस अजीम कायद के मानने वाले, लेकिन खुद हमारे किरदार क्या उस किरदार रे कायद के साथ जुड़ पाए, जुड़ रहे हैं? और क्या जिनको हम आज सियासी लीडर बना रहे हैं, क्या उनके किरदार जना के करीब भी फटक रहे हैं? हम उन लोगों को अपना लीडर बना रहे हैं जिनका किरदार जना के किरदार के बिलअक्स है। और ख्वाजा साहब ने बड़ा प्यारा जुमला बोला कि वो विजन जो कायदे आज़म अला रहमा देख रहे थे, डेवलपमेंटल ट्रेड, प्रोग्रेसिव बिजनेस इस पाकिस्तान के लिए, क्या हम आज जब 2020 में हम कायदे आज़म अला रहमा के यौम पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनको, क्या इस वक्त भी हम पाकिस्तान में कोई एक प्रोडक्ट ऐसी जो डेवलपमेंटल ट्रेड हो, जो प्रोग्रेसिव बिजनेस को मुतारफ करवा रही हो, साइन दे रही हो, है? कायदे आज़म की इस वलवला अंगेज क़यादत के यौम पैदाइश मनाने का तकाजा ये है कि रूह कायद हमें कब्र से पुकार रही है कि उस कायद के असल अफ्कार के साथ अगर ताल्लुक जोड़ना है और इस पाकिस्तान को अगर ताक़याम क़यामत अमरे रब्बी के तहत इसकी हिफाजत में अपना हिस्सा डालना है, इसकी सलामती, तरक्की और नमू में अगर अपना हिस्सा शामिल करना है, तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने किरदार को, उस कायद की रूह को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए उसके साथ मुनहमिक करें, हम आहंग करें, यकसा करें और उसके साथ मिलाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे, हिदायत दे कि हम उस अजीम कायद के फर्जंद बन सकें, उस कायद के पाकिस्तान के वासी बन सके, कि हमारी पहचान उस जिना के साथ हो सके कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान अवामी सोसाइटी कुवैत के सदर जनाब एडवोकेट सैयद जाफर समदानी साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कुवैत के सदर जनाब अलहाज अब्दुल रशीद खोखर साहब से कि वो दुआए खैर फरमाएं। जनाब अलहाज अब्दुल रशीद खोखर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरा फातिहा और 3 मरतबा सूरा इखलास की तिलावत फरमा लें और अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, और ताकि अपने अजीम कायद को इसाले सवाब किया जा सके। इस मजलिस का सारा अजर व सवाब
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے میرے مولا، اے پاک پروردگار، آج کی یہ خاص بزم ہمارے پیارے محبوب قائد محمد علی جناح علیہ رحمہ کے نسبت سے یہ بپا کی گئی. پاک پروردگار عالم اس بزم میں جو بھی خیر کے کلمات ادا کیے گئے سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین. اس کا اجر اور ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے طفیل، آپ کے صدقے، آپ کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، جمیع انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بتقاضۂ بشریت ہم سے جو کوئی اس میں کمی کجی رہ گئی ہو تو درگزر فرما یا رب العالمین. خصوصاً بالخصوص ہم اپنے محبوب قائد محمد علی جناح علیہ رحمہ کی روح کو اس کا اجر اور ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین. ان کے شایان شان، ان کے دراجات بلند فرما یا رب العالمین. پروردگار عالم ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے میرے مالک پاک پروردگار عالم، برزخ میں اپنی رحمتوں کا نزول ان پر کر دے. اے میرے مولا، اعلیٰ علیین کی ارواح میں ان کا شمار فرما دے. پاک پروردگار عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرما یا رب العالمین. قرآن پاک میں جو نعمتیں مومنین کے لیے آپ نے فرمائی ہیں میرے مولا، ان سب کو یا رب العالمین محمد علی جناح علیہ رحمہ کو عنایت عطا فرما یا رب العالمین. ہمیں ان کے افکار اور نظریات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان عوامی سوسائٹی بیداری شعور کی جو مہم لے کے چل رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان نظریات اور ان افکار کو ہر خاص و عام تک پہنچایا جائے. رب العالمین ان کی اس کوشش کو قبول فرما. اے میرے مالک پروردگار عالم، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جو کوئی بھی اس ملک پاکستان کے استحکام کے لیے کوشش کر رہا ہے یا رب العالمین، اس کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، میرے مولا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. باری تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرما. خصوصاً یہ پاکستان عوامی سوسائٹی جو ایک مقصد لے کے چل رہی ہے، جوانوں کو یا رب العالمین اس ڈگر پر ڈھال رہی ہے، شعور بیدار کر رہی ہے، میرے مولا ان کے کام کو قبول فرما. ان کے کام کو قبول فرما کر ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما. اس قافلہ عشق و مستی میں میرے مولا سب جوانوں کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما یا رب العالمین. ہم سب تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اپنے محبوب قائد محمد علی جناح کو یا رب العالمین اعلیٰ علیین میں شمار فرما، میرے مولا اعلیٰ علیین میں شمار فرما. ان کے درجات، ان کے شایان شان بلند فرما. ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو ملک پاکستان وہ بنا کے دے گئے ہیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک پاکستان کو بھی پاک پروردگار
ایسی کوئی قیادت عطا فرما جو اس بحران میں بھی اس مشکلات سے اس پاکستان کو نکال سکے۔ یا رب العالمین تو حفاظت فرمانے والا ہے، جو بھی ارادے دشمنوں کے ناپاک عزائم ہے میرے مولا ان سب کو نیست و نابود فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے سب کو نیست و نابود فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، دشمن بڑا عیار ہے، رب العالمین تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں کامیابیاں عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ تو سب سے عظیم حفاظت فرمانے والا ہے، سب سے بڑا حفاظت فرمانے والا ہے۔ یا رب العالمین تیرے آگے یہ سارے معاملات ایک ہم کمزور ہیں، ہم تیری ہی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، تو اپنی رحمت کے صدقے ایک اشارے کے ذریعے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مسلمانان عالم ان سب کو اتحاد عطا فرما، جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان آباد ہیں میرے مولا ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اتحاد عطا فرما، ان سب کو کامیابیاں عطا فرما، ان سب کو محفوظ فرما لے۔ باری تعالیٰ سب کی خیر فرما دے، سب کے درجات بلند فرما، منہاج القرآن کی خیر فرما، قبلہ حضور شیخ الاسلام کی خیر فرما، پاکستان عوامی تحریک کی خیر فرما، سب کو میرے مولا اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کو یا رب العالمین اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے کام کو قبول فرما، سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین منہاج القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان سب کی خیر فرما۔ یا رب العالمین پاکستان عوامی سوسائٹی کے جو جوان سب یہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے کام کو قبول فرما کر یا رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔